السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. Bab waktu-waktu sholat 5 waktu. حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة. فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 صلوات. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Laits, dia berkata, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibn Rum telah mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Ibnu Syihab bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah mengakhirkan sholat asar. Lalu Urwah berkata kepadanya, ketahuilah, sesungguhnya Jibril telah turun dan sholat sebagai imam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar berkata kepadanya, ketahuilah apa yang kamu katakan wahai Urwah. Umar melanjutkan, aku pernah mendengar Bashir bin Abu Mas'ud mengatakan, aku mendengar Abu Mas'ud berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril turun dan mengimamiku, maka aku pun sholat bersamanya. Kemudian aku sholat bersamanya. Kemudian aku sholat bersamanya. Kemudian aku sholat bersamanya. Kemudian aku sholat bersamanya. Beliau sambil menghitung dengan jari jemarinya sebanyak 5 kali. Hadits riwayat Muslim. أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه
وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi, dia berkata, aku pernah membacakan di hadapan Malik dari Ibnu Syihab bahwa suatu hari Umar bin Abdul Aziz mengakhirkan salah satu syalatnya. Kemudian Urwah bin Zubair menemuinya dan mengabarkan kepadanya bahwa suatu hari Mughirah bin Syubah pernah mengakhirkan salah satu syalatnya ketika masih berada di Kufah. Kemudian Abu Mas'ud al-Ansyari menemuinya seraya berkata, "Solat apa ini wahai Mughirah?" Maksudnya solat tidak tepat waktunya. Bukankah engkau tahu bahwa Jibril pernah turun lantas solat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun solat bersamanya? Kemudian Jibril solat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun solat bersamanya. Kemudian Jibril solat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun solat bersamanya. Kemudian Jibril solat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam solat bersamanya. Kemudian Jibril solat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam solat bersamanya. Kemudian beliau bersabda, dengan inilah aku diperintah. Setelah itu Umar berkata kepada Urwah, maka cermatilah apa yang kamu katakan wahai Urwah. Bukankah Jibril alaihi salam yang mengikamati waktu solat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawab Urwah, begitulah Bashir bin Abu Mas'ud menceritakan dari ayahnya. Awad juga berkata, Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat asar di kamarnya ketika sinar matahari belum nampak di kamarnya. Maksudnya, mengawalkan sholat asyar sehingga sinar matahari belum menerobos kamarnya karena masih agak tinggi pent. Hadits riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفئ الفأ بعد. وقال أبو بكر لم يظهر الفأ بعد. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru an-Nakid. Amru mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat asyar ketika sinar matahari muncul di kamarku. Maksudnya agak sore, saat sinar matahari sudah menerobos kamarnya pen, dan bayangan belum begitu miring sekali. Sedangkan Abu Bakar mengatakan dengan redaksi, dan bayangan belum nampak jelas setelah itu. Hadits riwayat Muslim.
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفأ في حجرتها. Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata, Urwah bin Zubair telah menceritakan kepadaku bahwa Aisyah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarinya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat asyar ketika sinar matahari telah menerobos kamarnya sementara bayangan belum jelas di kamarnya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير كل حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Waki dari Hisham dari ayahnya dari Aisyah dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat asyar ketika sinar matahari menerobos ke kamarku. Hadits riwayat Muslim. حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى كل حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. Telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan al-Mismai dan Muhammad bin al-Mutsana dia berkata, telah menceritakan kepada kami Muadz yaitu Ibnu Hisham telah menceritakan kepadaku ayahku dari Qatadah dari Abu Ayyub dari Abdullah bin Amru bahwa Nabiullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melaksanakan sholat fajar, maka waktunya hingga muncul tanduk setan pertama. Jika kalian sholat zuhur, maka waktunya hingga tiba waktu sholat asyar. Dan jika kalian melaksanakan sholat asyar, maka waktunya hingga matahari menguning. Jika kalian melaksanakan sholat maghrib, maka waktunya hingga syafaq, mega merah, menghilang. Dan jika kalian sholat isya, maka waktunya hingga tengah malam. Hadits riwayat Muslim. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي والمراغ حاء من الأزد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو عامر العقدي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. Telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Muadz al-Anbari telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami Syubah dari Qatadah dari Abu Ayyub, yang namanya adalah Yahya bin Malik al-Azadi dan dijuluki juga dengan al-Maragi. Marag adalah suatu perkampungan di Azad dari Abdullah bin Amru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, waktu sholat zuhur selama belum tiba waktu sholat asyar, dan waktu sholat asyar selama matahari belum menguning, dan waktu sholat maghrib selama tebaran syafaq, mega merah, belum menghilang, dan waktu sholat isya hingga tengah malam, dan waktu sholat fajar selama matahari belum terbit. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Akadi, dia berkata, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair, keduanya dari Syubah dengan sanad ini, dan dalam hadis keduanya sesekali Syubah memarfukannya dan sesekali dia tidak memarfukannya. Hadits riwayat Muslim. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الله الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ذل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرن شيطان. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Ibrahim ad-Duraki telah menceritakan kepada kami Abdus Syamad telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Abu Ayyub dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu sholat zuhur adalah jika matahari telah concong dan bayangan seseorang seperti panjangnya selama belum tiba waktu sholat asyar, dan waktu sholat asyar selama matahari belum menguning, dan waktu sholat maghrib selama mega merah syafaq belum menghilang, dan waktu sholat isya hingga tengah malam, dan waktu sholat subuh semenjak terbit fajar selama matahari belum terbit. Jika matahari terbit, maka
Janganlah melaksanakan solat, sebab ia terbit di antara dua tanduk setan. Hadits riwayat Muslim. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين حدثنا إبراهيم يعني ابن تهمان عن الخجاج وهو ابن خجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. Dan telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Yusuf al-Azadi telah menceritakan kepada kami Umar bin Abdullah bin Razin telah menceritakan kepada kami Ibrahim yaitu Ibnu Tahman dari Al-Hajjaj yaitu Ibnu Hajjaj dari Qatadah dari Abu Ayyub dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang waktu sholat. Beliau lalu bersabda, waktu sholat fajar, subuh, sebelum tanduk setan pertama muncul, dan waktu sholat zuhur jika matahari telah miring dari permukaan langit, selama belum tiba waktu sholat asyar, dan waktu sholat asyar selama matahari belum menguning dan tanduk pertamanya menghilang, dan waktu sholat maghrib jika matahari menghilang selama mega merah, syafaq menghilang, dan waktu sholat isya hingga pertengahan malam. Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi. Katanya, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yahya bin Abu Katsir, dia berkata, aku mendengar ayahku berkata, ilmu tidak bisa diraih dengan mengistirahatkan badan, ogah-ogahan. Hadits riwayat Muslim. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بالأذان فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها
فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب. الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Ubaidullah bin Sa'idi keduanya dari Al-Azraq. Zuhair mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yusuf Al-Azraq telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Alkamah bin Marsad dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa seorang laki-laki bertanya kepada beliau tentang waktu sholat, maka beliau menjawab, "Shalatlah bersama kami selama 2 hari ini." Ketika matahari telah kondong, beliau menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan. Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk mengikamati sholat zuhur. Setelah itu, beliau memerintahkan Bilal supaya mengumandangkan adzan untuk sholat asyar, yaitu ketika matahari masih meninggi putih cemerlang. Waktu selanjutnya beliau memerintahkan sehingga Bilal mengikamati sholat maghrib, yaitu ketika matahari sudah menghilang. Setelah itu beliau memerintahkan Bilal untuk mengikamati sholat isya, yaitu ketika mega merah telah menghilang. Waktu selanjutnya beliau memerintahkan supaya Bilal mengikamati sholat subuh, fajar, yaitu ketika fajar terbit. Di hari kedua, beliau memerintahkan Bilal supaya mengakhirkan sholat zuhur hingga cuaca agak dingin. Maka Bilal pun mengakhirkan hingga cuaca agak dingin. Dengan demikian beliau telah memberi kenyamanan dengan menangguhkan zuhur hingga cuaca agak dingin. Dan beliau sholat asyar ketika matahari masih tinggi. Beliau mengakhirkannya lebih dari waktu sebelumnya. Setelah itu beliau melaksanakan sholat maghrib sebelum mega merah menghilang. Dan beliau mengerjakan sholat isya setelah sepertiga malam berlalu. Beliau lalu sholat fajar, subuh, ketika fajar telah merekah. Kemudian beliau bertanya, "Di manakah orang yang bertanya tentang waktu sholat?" Tadi, laki-laki itu berkata, "Aku wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Waktu sholat kalian adalah antara waktu yang telah kalian lihat sendiri." Hadits riwayat Muslim. وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة. فأمر بالأذان فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء
ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها سفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه. شك حرمي فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت وقت. Dan telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Muhammad bin Ar'arah. Asami telah menceritakan kepada kami Harami bin Umarah telah menceritakan kepada kami Syubah dari Alkamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya bahwa seorang laki-laki menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau tentang waktu-waktu sholat. Beliau lalu bersabda, ikutlah sholat bersama kami. Lalu beliau memerintahkan Bilal supaya mengumandangkan adzan ketika keadaan masih gelap. Lalu beliau mengerjakan sholat subuh ketika fajar terbit. Setelah itu beliau memerintahkan supaya mengumandangkan adzan zuhur, yaitu ketika matahari agak condong dari permukaan langit. Kemudian beliau memerintahkan sholat asyar ketika matahari telah putih bersih belum tercampuri oleh warna kuning. Kemudian beliau memerintahkan Bilal supaya mengumandangkan adzan sholat maghrib ketika terbenamnya matahari. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengumandangkan adzan sholat isya ketika sepertiga malam atau sebagiannya telah pergi. Harami ragu keesokan harinya. Beliau bertanya, di manakah orang yang bertanya? Tadi. Di antara kedua waktu itulah waktu-waktu sholat. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا بدر بن عثمان حدثنا أبو بكر بن أبي موس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سكوت الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موس سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث ابن نمير غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Badar bin Utsman telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Musa dari ayahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang datang menemui beliau dan bertanya tentang waktu sholat, namun beliau tidak menawabnya sama sekali. Kata ayah Abu Musa, kemudian beliau mendirikan sholat fajar ketika fajar baru merekah dan antara sahabat satu dengan yang lain belum bisa mengenal. Kemudian beliau memerintahkan untuk mendirikan sholat subuh. Setelah itu beliau mendirikan sholat zuhur ketika matahari condong. Lantas penanya berkata, siang telah berlalu separohnya, seolah-olah dirinya orang yang paling pandai di antara mereka. Kemudian beliau memerintahkan lalu beliau mendirikan sholat ashar ketika matahari masih tinggi. Kemudian beliau memerintahkan supaya mendirian sholat maghrib ketika matahari tenggelam. Setelah itu beliau memerintahkan supaya beliau mendirikan sholat isya, yaitu ketika mega merah telah hilang. Keesokan harinya beliau mengakhirkan sholat fajar. Seusai sholat fajar, laki-laki itu berkata, matahari telah terbit atau nyaris terbit. Setelah itu beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga mendekati waktu asyar seperti waktu kemarin. Kemudian beliau mengakhirkan sholat asyar. Setelah selesai sholat penanya berkata, matahari telah memerah. Kemudian beliau mengakhirkan sholat maghrib hingga syafaq, mega merah, menghilang. Setelah itu beliau mengakhirkan sholat isya hingga sepertiga malam pertama berlalu. Di pagi hari beliau memanggil si penanya. Lalu beliau bersabda, waktu-waktu sholat ada di antara dua waktu ini. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waki dari Badar bin Utsman dari Abu Bakar bin Abu Musa. Ia mendengar hadis ini darinya dari ayahnya, bahwa seorang penanya datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya tentang waktu-waktu sholat. Seperti hadis Ibnu Numair, hanya ia berkata, dan beliau sholat maghrib pada hari kedua sebelum mega merah menghilang. Hadits Riwayat Muslim. والله أعلم بالصواب.